ہم نے اب تک جو ہے جناب حضرت قاری محمد مکی صاحب سے خطاب سنا، جو مکہ مکرمہ میں مقیم بزرگ حضرت شیخ سعید احمد عنایت اللہ مکی حفظہ اللہ کے صاحبزادہ گرامی ہیں۔ ماشاءاللہ اچھا پیغام دیا، اور اس وقت ہمارے سامنے ماشاءاللہ دو قاسم موجود ہیں، تو اب ماشاءاللہ کیا خوش قسمتی ہیں۔ تو قاسم کے سامنے ہم جو ہے وہ درمیان میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور قاسمین موجود ہیں۔ تو اب علم کی انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم بانٹنے والا ہوں، علم تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ تو یہاں دو بانٹنے والے بھی ماشاءاللہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہم اتنے تھوڑے افراد ہیں کہ ہم نہال ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو کون سے قاسم کو پہلے بلایا جائے؟ نہیں، پہلے جو ہے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب جو برمنگھم سے ہمارے بزرگ تشریف لائے ہیں، اور جن کی محبتوں سے ماشاءاللہ ہم سال ہر سال سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور اکثر پروگراموں کی زینت ماشاءاللہ بنتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اقرا ٹی وی کا آج کا یہ بہت اہم پروگرام، جس میں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مجھ سے پہلے علامہ منور محمودی صاحب نے بہت اعلیٰ قسم کا خطاب فرمایا۔ ماشاءاللہ واقعہ کربلا کو اور اہل بیت کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جو محبت اور پیار کے بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے کچھ سنائے، اور آخر میں انشاءاللہ ہمارے بزرگ اور بہت بڑے عالمی خطیب حضرت مولانا صاحبزادہ امداد الحسن نعمانی صاحب تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ میں چونکہ ان دونوں کا سفر کا ساتھی ہوں، اور امام قاسم صاحب نے بھی اپنی شفقت سے یاد فرمایا، تو میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں بھی آج اس پروگرام میں شامل ہوا اور اپنی انگلی زخمی کروا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ مہینہ، اس مہینے کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو ہو چکی ہے، اور ابھی اور بھی ہوگی، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا تذکرہ ابھی انشاءاللہ آپ تفصیل سے سنیں گے۔ یہاں چونکہ آج کے پروگرام کا عنوان ہے پیغام محرم، تو میرے ذہن میں ایک بات ایسی آئی ہے کہ میں وہاں سے اپنی گزارشات کو شروع کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم عالمی سطح پر نظر ڈالتے ہیں تو جتنے مذاہب ہیں اور جتنے بھی ممالک ہیں اور جتنی قومیں ہیں، اور ان ساری قوموں کی جو سوچیں ہیں، ان کو دیکھ کر اور ان سب کے مقابلے میں اسلام کو دیکھ کر ایک واضح فرق یہ سمجھ آتا ہے کہ دنیا میں کتنے مذاہب ایسے ہیں کہ وہ دوسرے مذہب کی العیاذ باللہ برائی بیان کر کے اس کے عیب ڈھونڈ کر اپنے آپ کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے، اور مسلمانوں کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ ہمارا کوئی سیاسی اختلاف اور جھگڑا ہو، اس کو تو ہم بیان کرتے ہیں،
لیکن ان کے مذہب کی کبھی برائی نہیں کرتے۔ اب یہودی مذہب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوری دنیا اسلام میں کوئی مسلمان بھی ان کی شان میں ایک چھوٹا سا لفظ بھی ایسا نہیں کہہ سکتا جس سے الیاذ باللہ ان کی بے ادبی کا کوئی شائبہ ظاہر ہوتا ہو۔ مسلمانوں میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا، لیکن اس قوم کی طرف سے جب آپ دیکھیں گے تو انہیں جب بھی موقع ملے گا وہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کہنے کی اور لکھنے کی کوشش کریں گے جس میں بے ادبی کا پہلو ہو۔ آپ عیسوی مذہب کو دیکھیں، دنیا عیسائیت کو دیکھیں، دنیا بھر میں کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی ایسا لفظ کبھی نہیں کہے گا، نہ بولے گا، نہ لکھے گا، حتیٰ کہ سننے کا بھی روادار نہیں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی آدمی بے ادبی کا لفظ کہے۔ لیکن ان لوگوں کو جب موقع ملے تو وہ اسلام پر اور مسلمانوں پر کیچڑ اچھالنے میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتے۔ اسی طرح اگر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنے اپنے مسلک کو جب بیان کرتے ہیں تو وہ اپنی کامیابی اس میں سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی برائی بیان کی جائے، لیکن آپ پوری دنیا میں پھر کر دیکھ لیں، کوئی اہل سنت کا عالم، اہل سنت کا کوئی طالب علم، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا، کبھی کسی وقت بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی شان میں ایک بال برابر گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جو لوگ ان کی محبت کا دام بھرتے ہیں اور رات دن اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں جب بھی موقع ملے گا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتراض کریں گے۔ جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی سے باز نہیں آئیں گے۔ جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیں گے۔ کبھی انہیں اس بات کا خیال نہیں آتا کہ ہمارے پیارے آقا سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایک قانونی تحفظ فراہم فرما کر اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو جب کوئی آدمی برا کہے فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ ایک عام بات ہو گئی کہ آپ کے کسی ایک صحابی کی شان میں بھی کسی بال برابر بھی گستاخی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کسی کو اس کا حق نہیں پہنچتا۔ اور اگر ہم ان صحابہ کرام کے تذکرے سے بات شروع کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار مشہور ہیں اور جو آپ کے عشرہ مبشرہ ہیں اور جو آپ کے وہ صحابہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شامل تھے، جو احد میں آپ کے ساتھ شامل تھے، تو آپ جب حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر فرماتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی بنتہ، اللہ میرے ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے میرے ساتھ کتنی محبت کا سلوک کیا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ رحم اللہ ابا بکر زوجنی بنتہ وحملنی الی دار الہجرہ، اور مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ منورہ کی طرف لے گئے۔ اس سفر میں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور غار ثور کے اندر آپ لے کر گئے اور فرمایا وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ میرے پیارے بلال پر لوگ ظلم کرتے تھے، اس ابو بکر صدیق نے اپنے مال سے حضرت بلال کو خریدا اور ان کو آزاد فرمایا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی شان کیسے بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا رحم اللہ عمر یقول الحق وَإِن كَانَ مُرًّا، میرا رب میرے عمر پر رحم فرمائے، سچی اور پکی بات اور حق کی بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اگرچہ وہ بات کڑوی کیوں نہ ہو۔ ترکہ الحق وما لہ من صدیق، حضرت عمر کو اللہ نے ایسا کر دیا کہ ان کی حق گوئی کی وجہ سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوڑیں جی حضرت عمر تو سخت مزاج والے ہیں، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں
جو سختی محسوس کی جاتی ہے وہ کفر کے مقابلے میں ہے، وہ باطل کے مقابلے میں ہے، حق کے مقابلے میں کہیں سختی نہیں ہے، مسلمانوں کے سامنے کہیں سختی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے اور ان کی اولاد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اور اہل بیت کے آگے ان کی اولادوں سے حضرت عمر کتنا پیار فرماتے تھے، کتنی نرمی فرماتے تھے، اس کو وہی لوگ جانتے ہیں جو محبت کے ساتھ حضرت عمر کی زندگی کو پڑھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عثمان، اللہ میرے عثمان پہ رحم فرمائے، تستحیی منہ الملائکہ، میرے عثمان کو اللہ نے حیا کی اتنی اونچی صفت عطا فرمائی ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ رحم اللہ علیہ، اللہ حضرت علی پر رحم فرمائے، یقول رحم اللہ علی اللہم عدل الحق معہو حیث دار، یا اللہ جس طرف علی جائیں حق کو بھی ان کے ساتھ ساتھ چلانا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ خالق کائنات کے پیارے رسول اپنے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان کے لیے کیسے ان سب کا ذکر فرما رہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی بھی مسلک والا اٹھتا ہے تو اپنی کامیابی اس میں سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کی پہلے برائی بیان کرے صحابہ کرام کے بعد، اور اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو آج تک ہمارے علماء کا یہ شیوا اور طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی اپنا خطاب فرمائیں گے، بیان فرمائیں گے، کبھی وہ اپنی گفتگو یہاں سے نہیں شروع کریں گے کہ کسی مسلک کے عالم کو وہ نشانہ بنا کر پہلے اس کی برائی کریں اور اس کے عیب ڈھونڈیں اور اس کی علمی کمزوریوں کو بیان کریں اور پھر اپنے اکابر کا تذکرہ کریں۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے بھی تو اس کو سٹیج پر لانے سے گریز فرمایا ہے، اور اگر کبھی کوئی بات ہوئی ہے تو اس کو بھی بہت علمی انداز سے اور بہت متانس اور سنجیدگی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میری بات دوسری طرف نہ چلی جائے، چونکہ یہ پیغام محرم ہے، اس پیغام محرم میں دنیا میں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، میں ہر مسلمان سے اس کی گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اسے حضرت ابو بکر صدیق سے سب سے زیادہ پیار ہے تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت عمر کے بارے میں کوئی کمزور لفظ بولے، اور اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اسے حضرت عمر سے سب سے زیادہ پیار ہے تو اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت عثمان کے بارے میں کوئی کمزور لفظ بولے، اور اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اسے حضرت عثمان سے بہت زیادہ پیار ہے تو ضرور ہو، لیکن اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کوئی ایسا کمزور لفظ بولے۔ اور اگر دنیا میں کچھ لوگ اور کچھ ایسے افراد اور جماعتیں اور مسالک جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں حضرت علی المرتضیٰ سے بہت پیار ہے، ہمیں یقین ہے کہ ان کو ضرور پیار ہوگا، لیکن ہم سے زیادہ نہیں ہوگا، اہل سنت سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ اہل سنت کسی وقت بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے جہاں اہل سنت کی ہزاروں لاکھوں مساجد آپ کو ملیں گی، مسجد صدیق ملے گی، مسجد عمر فاروق ملے گی، مسجد عثمان غنی ملے گی، تو آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں مسجد ہوتی ہی اہل سنت کی ہے، اس لیے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو مسجد کا نام رکھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو اہل سنت کی ہزاروں لاکھوں مسجدیں ایسے ملیں گی کہ اہل سنت نے بنائی ہے، اہل سنت نماز پڑھتے ہیں اور مسجد کا نام مسجد علی ہوگا۔ دور جانے کی بات نہیں، ہمارے مرحوم حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ برمنگھم میں بہت بڑی مسجد بنائی تو مسجد کا نام مسجد علی رکھا، مسجد علی اہل سنت والجماعت۔ مگر آپ کو ان دوسرے لوگوں میں پوری دنیا میں گھوم پھر کر کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے اگر اپنا کوئی عبادت خانہ بنایا ہے، مسجد تو وہ نام رکھتے نہیں، اگر اپنا عبادت خانہ بنایا ہے تو کہیں انہوں نے بھی حضرت ابو بکر کا نام رکھا ہو، حضرت عمر کا نام رکھا ہو، حضرت عثمان کا نام رکھا ہو، کہیں بھی ایسے نہیں ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، رب السماوات و رب العرش العظیم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد عطا فرمائی، اور آپ کی سب سے پیاری بیٹی، کیونکہ بیٹیوں میں ساری بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں لیکن جو بیٹی چھوٹی ہو وہ باپ کو اور زیادہ پیاری ہوتی ہے،
تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹے جو عطا فرمائے جو زیادہ مشہور ہوئے، ان کے بعد بھی اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی ڈالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کر بوسہ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں اٹھایا، ان کے چہرے پر بوسہ دیا، ان کو خوبصورت نام حسین عطا فرمایا، اور آپ نے ان کے منہ میں شہد کی گھٹی ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت مشہور صحابی جو ایک حوالے سے آپ کے بیٹے بنتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوتے بنتے ہیں آپ کے باپ حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غلام بن کر آئے تھے، اور آپ نے ان کو اپنا متبنہ بنایا تھا، اور ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ پورے قرآن کریم کے اندر کسی صحابی کا نام صراحت کے ساتھ نہیں ہے سوائے ان حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان زید بن حارثہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کے ساتھ فرمائی، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی اور آپ ان سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کو جو بیٹا اللہ نے عطا فرمایا ان کا نام حضرت اسامہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے بنتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ بھی عمر میں چھوٹے تھے اور حضرت حسن بھی چھوٹے تھے، حضرت حسین بھی چھوٹے تھے، ان کی عمریں آپس میں قریب تھیں۔ ایک موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں ایک سائیڈ پر حضرت حسن کو بٹھایا اور دوسری سائیڈ پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت حسن کے چہرے پر بوسہ دیا اور دوسری دفعہ آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بوسہ دیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین صحابی ہونے کی وجہ سے، اس درجے کی وجہ سے بھی وہ بہت اونچے ہیں اور بہت بلند اور بالا ان کا مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہونے کی سبب اس میں بھی اللہ نے ان کو بہت اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ سرور کائنات کے نواسے ہونے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ شفقت اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ سر الشہادتین میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق ہے، کسی اور کتاب میں نظر سے نہیں گزری۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلا دیا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حسن اور حسین سے بہت پیار ہے۔ فرمایا جی مجھے ان دونوں سے بہت پیار ہے، یہ دونوں میری جنت کے پھول ہیں اور میری جنت کے جوانوں کے یہ سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا تو جبریل امین نے آپ کو بتلایا اما ھذا، جو یہ آپ کا بیٹا ہے حضرت حسن، ان کو آپ کی امت زہر دے گی، و اما ھذا، اور یہ جو ہیں حضرت حسین ان کو ذبح کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد جب بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تو ان کے پیٹ پر بوسہ دیتے تھے، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیتے تو حضرت حسین کی گردن پر اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین کو ایک مقام تو یہ حاصل ہے کہ بے شک وہ کم عمر تھے لیکن اللہ نے ان کو صحابی بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس آدمی نے ایک نظر بھی دیکھ لیا یا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر دیکھ لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اس کی دنیا بن گئی، اس کی آخرت بن گئی، وہ جنت کا مالک بن گیا۔ یہی مقام کچھ کم نہیں تھا، پھر آپ کی بیٹی کی اولاد ہیں، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پالا ہے۔ حضرت علی کے بچپن میں آپ ان کو اپنے گھر میں لے آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خرچہ کر کے ان کو پالتے رہے اور اپنی نظروں کے سامنے ان کی تربیت فرمائی، اور پھر آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر انہیں پھر اپنے گھر میں رکھ لیا اور اپنا داماد بنا لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو خدا کی قسم
نہ یہ ایک دن کا کام ہے، نہ یہ ایک ہفتے کا کام ہے، نہ یہ ایک مہینے کا کام ہے۔ کتنی اونچی شان تھی ان کی۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت حسن اور ان کے بیٹے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ رب العزت نے ان کا درجہ بلند کرنے کے لیے اس مہینے میں، جس مہینے کو ہم محرم کہتے ہیں، جس میں ہم آج چل رہے ہیں، اس محرم کے مہینے میں تاریخ میں جو عجیب و غریب بے شمار واقعات ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ محرم کی یہ شان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اس میں ایک چیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے ہیں، ورنہ یہ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول فرمائی تو وہ بھی ماہ محرم تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے لگی تو یہ باتیں آپ نے سن رکھی ہیں اور آپ پھر بھی سنیں گے۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب اس مہینے میں ہوئی، اس مہینے کی یکم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ابھی آپ نے بہت تفصیل سے سن لیا ہے اور پھر بھی آپ سنیں گے۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کام ہوا اس میں ایک زیادتی یہ ہوئی ہے کہ مظلومانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا۔ ان کو پوری تیاری کا موقع نہیں ملا اور ان کو پوری تیاری کے ساتھ جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ تو یہ سمجھ کر ہی نہیں تشریف لائے تھے کہ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان کو تو کوفہ والوں نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ سینکڑوں نہیں ہزاروں خطوط لکھ کر آپ کی منت سماجت کر کے آپ کو بلایا تھا۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے ساتھ وہ اس طرح دغا بازی کریں گے اور مجھے دھوکہ دیں گے تو حضرت حسین تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ نہ جاتے، آپ کے ساتھ سینکڑوں لوگ نہیں ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ چل پڑتے۔ اس وقت بے شمار لوگ ایسے تھے جو اس بات پہ لیے ہر وقت تیار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اور آپ کی اولاد کو ہر طرح کا تحفظ دینے کے لیے وہ تیار تھے، لیکن چونکہ حضرت حسین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طرح ہوگا۔ ہاں، کچھ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو عمر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے، وہ کوفے والوں کو جانتے تھے، اور ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت حسین کے گھر تشریف لائے اور منع فرمایا کہ آپ نہ جائیں، مجھے کوفی والوں کی طرف سے کوئی اچھی امید نہیں ہے، ان لوگوں پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کوئی لڑنے تھوڑا جا رہا ہوں، مجھے تو انہوں نے بلایا ہے، میں ان کے بلانے پر جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس گھر تشریف لے جاتے ہیں، دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی لاٹھی پکڑ کر پھر اٹھ کر چل پڑتے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں حسین کو منع کرنے جا رہا ہوں۔ کہا آپ ابھی تو آئے ہیں، ان کو کہہ کر آئے ہیں؟ فرمایا میرے دل کو اطمینان نہیں مل رہا۔ اور کئی ایک اور صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ تمام صحابہ کو حضرت حسین کی فکر تھی، تمام صحابہ کو حضرت حسین سے پیار تھا، نبی کے خاندان سے بہت زیادہ پیار تھا، اور وہ فکر تھی جس فکر کی وجہ سے منع فرما رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کی مشیت غالب آنے والی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا سے جب رخصت ہو کر جنت میں جانا تھا تو ان کی جنت کا راستہ مکہ مکرمہ سے چل کر وہاں عراق تک پہنچتا تھا اور پھر کربلا تک پہنچتا تھا، اور پھر کربلا سے آپ نے آگے جنت میں جانا تھا۔ اللہ نے ان کی قسمت میں یہ لکھا تھا، ورنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بزدل تھے، نہ کمزور تھے، اور نہ آپ کے ساتھیوں کی کوئی کمی تھی۔ آپ تو اپنے خاندان کے چند لوگوں کو ساتھ لے کر تشریف لائے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس دنیا میں بھی اور اس جہان میں بھی اتنا اونچا مرتبہ نصیب فرمایا ہے۔ آج دنیا پہ جہاں لاکھوں بچوں کے نام حسن رکھے جاتے ہیں، وہاں لاکھوں بچوں کے نام حسین رکھے جاتے ہیں، اور آپ اہل سنت میں یہ نوٹ فرمائیں گے کہ آپ کو صدیق حسن بھی ملے گا، عمر فاروق ملے گا، تو ساتھ حسین نام والے بے شمار ملیں گے، علی حسین ملے گا، حسن علی ملے گا، حسین علی ملے گا۔ اہل سنت کے اندر لاکھوں اور کروڑوں بچوں کے نام یہ رکھے جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس خاندان کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی۔ آج بھی پوری دنیا میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد اور جتنے سید خاندان ہیں، یوں تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں صرف
جن کو سید کہا جاتا ہے وہ نہیں، کل تقی نقی، ہر وہ آدمی جو متقی پارسا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور حضور کی اولاد ہے۔ اور جو سامنے سامنے جن کے نام آپ اور ہم لیتے ہیں اور سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں، اللہ نے انہیں پوری دنیا میں شان عطا فرمائی۔ آج بھی دنیا کے اندر لاکھوں اور کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو سید ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کا ساتھ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک وہ حق کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ خالق کائنات پوری دنیا کے ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ کے تمام صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کے اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اور اہل بیت میں سے حسنین کریمین کی محبت نصیب فرمائے تو باقی صحابہ کی اولادوں کی محبت بھی نصیب فرمائے۔ جو شخص دنیا میں صحابہ اور اہل بیت کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کا تصور بھی کرے گا، اس کی دنیا تو خراب ہوئے گی، اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اللہ ہر ایمان والے کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔